الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد فضل الله، بعدد كرم الله، بعدد رحمة الله، بعدد من صلى وصام، بعدد من قعد وقام، بعدد مخلوق الله، بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما يليق بالشان. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. سب سے پہلے تو میں یہاں حضرت مولانا رضوان صاحب دامت برکاتہم اور ان کے نمازیوں کو خوش آمدید کہنا چاہیے یا مبارکباد دینی چاہیے؟ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک سننے سنانے کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی خوشیاں ان کو نصیب فرمائے. کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے. اور یہاں جو انہوں نے گلشن محمدی لگایا ہے، جہاں پر یہ قرآن مجید کی محنت فرما رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی قرآن مجید کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ بہت دھیرے دھیرے بول رہے ہیں، آج تھکے ہوئے ہیں نا، کیونکہ لمبی چوڑی آپ لوگوں نے تراویح کی نماز پڑھی۔ وہ ایک آدمی تھا، نماز تو پڑھتا نہیں تھا، ایک دفعہ اپنی بھینس کی صبح خبر گیری کے لیے جاتے ہوئے مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، بڑی سریلی سی۔ مولوی صاحب سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، تو جاتے جاتے اس نے سوچا چلو آج تھوڑا سا مولوی صاحب کے پیچھے چلے جاتے، تو مولوی صاحب نے سورہ یوسف شروع کی ہوئی تھی، تو وہ سمجھا کہ شاید ابھی مولوی صاحب رکوع کریں گے، تو مولوی صاحب بھی بڑی خوشلانی کے ساتھ مولانا رضوان صاحب کی طرح پڑھ رہے تھے، تو بڑا لمبا کام کر لیا، کافی اس نے برداشت کیا۔ مولوی صاحب نے رکوع نہ کیا تو اس نے نماز توڑی بھاگ گیا کہ میری بھینس جو ہے نا، میں نے اس کا دودھ نکالنا ہے۔ وہاں اس نے بھینس کا دودھ نکالا، بالٹی دودھ کی اوپر لٹکائی، پھر ادھر ہی کام میں لگ گیا۔ تو کافی دیر کے بعد جب اس کی روشنی پھیل گئی صحیح طرح سے، تو اس کی بیوی جو ہے وہ ادھر گئی، تو بیچ میں آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، تو بیوی سے پوچھتا ہے کہ مسجد کے دروازے سے ہو کر آئی ہو، مسجد کی طرف سے آئی ہو یا دوسرے راستے سے؟ اس نے کہا مسجد کی طرف سے۔ مولوی صاحب رکوع کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ مولوی صاحب رکوع میں گیا کہ نہیں گیا؟ تسی بھی بڑے ٹلے ٹلے بولتے ہو، جان سو نہیں چھوڑ دینا۔ پہلے تو سن تراغیاں میں ٹنگا رہے، آج پروگرامہ میں ٹنگ سا، بولو سبحان اللہ۔ ٹنگا ہوئے تو ٹنگ سان تے چھوڑ دے سا، آخو سبحان اللہ۔ کون کون چاہتے ہو تھوڑا تفصیل نال گل ہو جائے؟ سارے چاہتے ہو؟ اتے آ جاؤ، میرے نیڑے آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ، کچھ بھی نہ دے، آ جاؤ۔ جی ڈر دیو بیٹھے رہو باری، یہ پاسا خالی ہے، تلا فرشت ابھی بہت خیر ہے۔ اگے ہو جلو، یہ جڑے باہر بیٹھے تو خیال کرو تو کنسلا نہ لڑے کوئی۔ پچھلی بار آسے آئے اتنی بڑی کنسلا رضوان صاحب کے کمرے پھر دی مخوریاں بھی اس بار نسائی ہیں۔ ہاں ایک پاسا خالی ہے، تھی بھی آؤ، اگے آؤ شاباش۔ کچھ بھی نہ دے جی، گئے تراویاں بس مکتیاں آخر دیڑیں، اور عید یا خوشیاں مناؤ۔ اللہ اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ جنا آگا بڑے جوش پہ تقریر کرتا ہے، ہون جوش نہ لائی تو سنگے تو تپا مار سنکے، ٹھیک ہے، اونچا سبحان اللہ، نعرہ بھی ماریاں لا، ٹھیک ہے۔ اللہ کیسی رونقیں ہیں، برکتیں اور بہاریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رونقیں قائم دائم رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح سے یہاں آج اکٹھے ہیں، اہل جنت کی محفل و مجلس میں اکٹھا فرما دے، آمین۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمے کی دعوت دی تھی،
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیں ایک وقت وہ تھا جب ان کی پہلی دعوت کا کلمہ تھا، اور آج ایک وہ وقت ہے کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی وہ ابتدا اور اس کا تسلسل آج میں اور آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کلمے کی دعوت دی تھی، اس وقت آگے سے آپ کی مخالفت بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر جو دعوت پوری دنیا تک پہنچائی، ان کی بھی مخالفت ہوئی، اور آل حق نے آج تک جو دین کی محنت کی ہے، قرآن مجید کی محنت کی ہے، دین اسلام کے جو داعی بنے ہیں، تو ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی آئی ہیں اور جانوں کا نذرانہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے، اپنا سب کچھ بھی لگایا ہے۔ بعض علاقوں میں ایسے ادوار بھی گزرے ہیں جہاں پر اللہ کا نام لینا جرم تھا۔ ہم لوگ اللہ کا نام کتنی آزادی سے لے سکتے ہیں، کوئی اللہ کا نام لینے سے ہمیں کوئی مائی کا لال منع نہیں کر سکتا، سب کہہ دیں اللہ اللہ، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی یہاں آئے اس کا تکہ بوٹی ہو جائے، اللہ کے نام سے کوئی روکے ہمیں؟ کیا خیال ہے ایسا ہو سکتا؟ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا یا ان جیسا شکل و شباہت کو اختیار کر لینا یہ جرم قرار دیا گیا، اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے احباب، یہ دیکھیں بچے انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی جس کو سنت رسول کہا جاتا ہے۔ ہمارے مجمع کے اندر کافی سارے ایسے لوگ جو باریش ہیں، داڑھی رکھی ہوئی، سر سب کے ڈانپے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آزادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی یہاں پر ابھی آئے اور آ کر کہے کہ تم میں سے کوئی محمد کا نام لے گا تو یہ جرم ہے، یا تم محمد کا نام نہ لو، تو کیا خیال ہے کوئی ابھی آ کر یہاں روک سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ ایک آدمی ہے نا، اس آخر میں امتحان کے انسان ہے، مسجد تو باہر آ کے فوراً خیمہ لائے، اس بچ ذبح شدہ بکری، اس نے خون نال تلوار رتی کی تھی، مولوی صاحب اندر پہلے تقریر کر دے پھر نماز کر گئی، تے اس اپنے کرندے اندر پیچ گئے تھے، اس آئے جڑا جڑا تساں بچوں مسلمان ہیں اساں نہ چھوڑ دیں، ایک ہی کھڑے پکڑ کو تھی خیمے، اس نے باقی کرندے بیٹھے پکڑ کے بٹھا کے دے، تلوار واپس جس لے کے نکے آئے تھے، تلوار کے رتی ہوئی خونہ نال، اس آئے جڑا جڑا مسلمان ہے تے اساں کھڑساں کھڑ کے کوس لوکاں ساروں کو بڑا مولوی صاحب جڑا ہے مسلمان ہے، ساروں کو بڑا مسلمان مولوی صاحب، ادھر آؤ مولوی صاحب تو ساروں کو بڑا مسلمان ہے، مولوی صاحب جلے پکڑے نہ زو، مولوی صاحب آخیا تیری ماں تے کلمہ بھی نہیں آوے، میں مسلمان ماں تے کلمہ بھی مقتدی بڑے چھوٹے دے ہونے نہیں آدھے اسی مسلمان ہیں، پہلے نعرے مار دیں مولوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر بعد بھی مولوی صاحب آگاؤ جو مولوی صاحب تم آگے جاؤ ہم پیچھے غائب ہیں، پیچھے غائب ہو جو مولوی صاحب لوگ پھر مار دیں، تو مولوی صاحب بھی کیا ہے مان نالما تے کلمہ بھی نہیں آتا۔
ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੇ ਮੁਕਤਦੀ ਹੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਕੜੇ ਮੁਕਤਦੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਟੇ ਦਾ ਛੁਰੀ ਫੇਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਫੇਰਾਂ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ ਤਸਬੀਹ ਫਿਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ तस्बीह फिरी जो सुभान अल्लाह ना आखी उसते गाटे ता छुरी फिरी सुभान अल्लाह जरा सुभान अल्लाह ना आखी उसते गाटे ता खुद बहुत छुरी फिरी सुभान अल्लाह आखसो कि ना आखसो सुभान अल्लाह कहने में ना खर्चा है ना पर्चा है बल्कि जन्नत में और ऊंचा बोलो जन्नत में दर्जा है जन्नत में चर्चा है। तो बयान के दौरान जो बातें आपको समझ आएँ तो उस पर ऊंची आवाज़ से आपने सुभान अल्लाह कहनी है। सुभान अल्लाह की लोड शेडिंग आपने नहीं होने देनी। कौन कौन सुभान अल्लाह नहीं कहेगा? सब कहेंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं भी सोया हुआ था शुरू में खुशमदेद में इनको कह रहा था, तो अगर मैं भी सोया हुआ हूँ तो आप भी अरशा पे उल्लू बैठा है अंदाज़े गुलिस्तां, अगर मैं भी सो गया तो आप भी सो गए, हाँ तो फिर क्या होगा? हमने एक दूसरे को जगाते रहना। आपने मुझे जगाना है और मैंने, ऐसा ना हो कि थोड़ा जाग कर सुभान अल्लाह कहना है। एक मौलवी साहब थे, वो बयान जोश के अंदर जो है वो कर रहे थे, तो उन्होंने फ़िरऔन के मुतालिक कुछ बात की, तो फ़िरऔन की हलाकत की, अगरकना आला फ़िरऔन, तो नीचे मुक्तदी बाज़ होते हैं वो कहते रहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह। तो मौलवी साहब ने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने फ़िरऔन को गर्क कर दिया, कहते अस्तग़फिरुल्लाह। मौलवी साहब ने तकरीर की कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने लोगों को दीन की दावत दी, लोगों ने आगे से पत्थर कहते सुभान अल्लाह। तो थोड़ा जाग कर आपने भी, बाज़ बातें ऐसी होती हैं उन पे सुभान अल्लाह कहा जाता है और बाज़ बातें ऐसी होती हैं उन पर इस्तिग़फ़ार कही जाती है। तो मौका महल की मुनासबत से बात हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो बहरहाल कारी साहब ने कुरान सुनाया और आपने सुना, सब ने सुना है या किसी किसी ने सुना है, या आज लड्डू खाना कहा गए हो? बाज़ ऐसे भी होने जड़े मौलवी साहब तरावियां में असां कारी साहब हैं, उन्हें मैं इस बार अपने जोड़े बच्चे असा ने मुख्तलिफ मस्जिदा में सुनाने में उन्हें पिछले छापा मार सा, वो फिर एक मस्जिद में, दूसरी मस्जिद में, तीसरी में, चौथी तो मुड़ के आके उन्हें अपन दो त्रै तालिब इल्म रखे दे कि तुसी पिछा खलो तो मैं तुम पूरा कुरान बाद बेच सुना सा। कारी साहब आते दिन पहले दिन में खल के पढ़े तो माँ को शक होया कि पिछा मेरे कोई है मैं पढ़ता रहा तो दूसरे दिन फिर मैं खा लिया, छापे मार के मुड़ के आया तो फिर कुरान सुनाना शुरू किया थे। इसलिए फिर सुनाना लगे माँ कुछ महसूस होया पीछे, मैं अचानक मुड़ के पिछा त्रै खोते बैठे थे मैं कुरान सुनाना थे वो पीछा मजे, मैं जैसे सलाम फेरना लगा उठ के तैयार भी बैठ रिजवान साहब ये बात मुक्तदी है जी जेडे मौलवियों सही मिलते हैं। तो मौलवी साहब तुसी पढ़ो असे रुकुआ भी तुसा नाल हो सा, रुकुआ भी जैसे तुसा नाल हो सा। हाय हाय, लेकिन उलमा की फिर भी देखें कुर्बानी आपको कुछ भी नहीं कहती। तुसी बच्चों सिर्फ रुकुआ बिच ही आंदे रहे हो, असें तुसा आज लड्डू ना दें दे, ये आखे मौलवी साहब, बल्कि तुसा ज़्यादा लड्डू खिला सा। जेड़ा सिर्फ रुकुआ बिच आंदे रहे दो लड्डू खिलाओ, सही है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो आप मस्जिद में आते रहे, अल्लाह ताला आपका मस्जिद में आना भी कबूल फरमाए, आमीन। और पूरा साल अल्लाह तौफीक अता फरमाए
کہ اسی طرح سے آپ مسجد میں آتے جاتے رہیں۔ آمین۔ اب بعض لڑکے بڑے شرارتی ہونے کہ لوگ سجدے کرو پیچھا لوٹا رکھے تو ہونے پورا سال آندے رہے ہو لیکن کھرکا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ ایک نوی شرارت پکڑی ہے، وہ لڑکا سجدیاں گئے تھے پچھو جن کا اسے سجدے پیر ہی چاہے تھے پچھو تو کی تھے دو پیر اس سے چاہ کے کون بیچارہ کی کرے یہ پتر تسی کھرکا کر کی کر دے رہے ہو تان کٹ دیو تسی۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آخرت کی خوشیاں اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ قاری صاحب نے آگے مصلی پہ جو قرآن سنایا ہے، آپ سارے آ کر قرآن پڑھتے رہے ہیں اور بڑے ادب احترام کے ساتھ قاری صاحب کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ عزت دی تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ عزتیں قائم دائم رکھیں، آمین۔ اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوب عزتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ دنیا کے اندر مختلف لوگ مختلف طریقوں سے عزت والا بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ آپ میں سے پورے مجمع سے کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہنا نہیں چاہتا کہ میں ذلیل ہونا چاہتا ہوں، کوئی ہے ایسا بندہ؟ سارے عزت مند بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ کون کون عزت مند بننا چاہتے ہیں؟ سارے چاہتے ہیں نا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ اس بات کا متمنی ہے، خواہش رکھتا ہے کہ میں عزت والا بن جاؤں، اور پھر عزت حاصل کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے؟ پولیس والا اپنے پولیس کے محکمے میں لگ کر چاہتا ہے مجھے عزت مل جائے، یہ الگ گال ہے کہ انہیں عزت ملے یا ایک مائی اس ہے میری منت پوری ہو جلے تو جڑا سارا کو زیادہ رامی ہے میں اے ڈار پہ اس دے سا تے منت اس کی پوری ہو گئی، اس دار پہ چاہ کے پولیس والے دینا لگی کہ تسی بڑے شریف ہو۔ اس آکے نا ماں اتنے ایسے نیک نہ اور آساں کو بھی زیادہ نیک ہیں، یہ جلے ڈرائیور ہونے نا ڈرائیور جا آہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں لگ کر چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے۔ ابتباد میں کسائی پلازا ہے، ابتباد میں کون کون جاتا ہے کسائی پلازے کو جانتے ہیں؟ آج کل 2000 میں صرف وہاں آپ کا ذبح کرنے کا معائنہ کیا جاتا ہے، 2000 2500 3000 میں کہ آپ پر چھری پھیرنی ہے کہ نہیں پھیرنی، صحیح ہے؟ تو وہ اپنے شعبے میں لگ کر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اور بہت سارے شعبہ جات ہیں، ہر بندہ اپنے شعبے میں لگ کر چاہتا ہے میری عزت ہو جائے۔ مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ میں مولوی بن گیا اب میری اس میں عزت ہو، مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ میری بھی عزت ہو، مقتدی سارے میری عزت کرن، مقتدی میری عزت کرو۔ یہ الگ گال ہے کہ مولوی صاحب مقتدی چاہنے کہ مولوی اساں دی عزت کرو، یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکثر مولوی صاحب چاہتا ہے مقتدی میری عزت کرو تے مقتدی کیا دیں اساں دا ایجا مولوی ہوئے جڑا اساں دی عزت کرے۔ ہاں، دنیا کے مختلف لوگ مختلف محکموں میں جا کر عزت حاصل کرنے کے متمنی ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں عزت مل جائے، اور مختلف طریقوں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں الیکشن تھے، بہت سارے لوگوں نے چاہ کہ ہمیں عزت مل جائے، اگرچہ انہوں نے خود اپنے پیسے لگائے، اشتہارات چھپوائے، سب کچھ کیا، ذلیل ہو گئے۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟
بہت سارے لوگ منسٹر بن کر وزیر بن کر بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بہت سارے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو کے بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ تو بہت سارے لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے داؤ پیچ اختیار کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان کو عزت کی جگہ ذلت ملتی ہے، عزت نہیں ملتی ہے۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے، دنیا کا ہر انسان عزت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، مختلف شعبوں میں جا کر عزت حاصل کرنے میں لگا ہوا بھی ہے، اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں اور آپ یہ سمجھیں کہ عزت اس طریقے پر ملے گی، ایک یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمیں عزت ملے، ایک یہ ہے کہ ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، اور ایک یہ ہے کہ خود خالق کے دو جہاں نے بتایا ہو کہ عزت کہاں سے ملے گی، عزت ہے کس کے لیے، کن طریقوں سے آئے گی۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، اللہ کے ایمان لانے والے بندوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کا مرکز اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت کا مرکز اللہ ہے۔ اونچی آواز سے، عزت کا مرکز، اللہ ہے۔ عزت کا مرکز اللہ ہے۔ جو اللہ کی عزت کرے گا اللہ اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی عزت کرے گا اللہ اسے عزت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ عزت کا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ عزت کا جملہ ہے۔ جو سبحان اللہ کہتا ہے گویا اس نے اللہ کی عزت کی۔ آپ سب اللہ کی عزت بلند الفاظ میں کریں۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں جو اللہ کی عزت کرے اللہ اسے عزت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ اسے اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کا مرکز، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، عزت کا مرکز، اللہ ہے۔ عزت کا مرکز، اللہ ہے۔ جو اللہ کو مانے گا اسے عزت ملے گی، سبحان اللہ۔ جو اللہ کی مانے گا اسے بھی عزت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کی عزت کرے گا اللہ کے نام کی عزت کرے گا، اللہ کی ذات کی عزت کرے گا، اللہ کے کلام کی عزت کرے گا، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے یہ اس کی عزت کرے گا، اللہ اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نام کی عزت، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے وہاں دیکھا ایک چٹان ہے، اس کو دھکیلنا شروع کیا، دیکھا نیچے سونے چاندی لال و جواہر کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ایک لاکٹ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے۔ دوستوں نے وہ سونا چاندی لال و جواہر اپنے درمیان تقسیم کرنے شروع کیے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ اللہ کا نام جس لاکٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ مجھے دے دو، سونا چاندی تم لے لو۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نام کو اختیار کر لیا، اللہ نے ان کو پسند کر لیا۔
جو اللہ کے نام کی عزت کرے گا اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ کی ذات کی عزت کرے گا اللہ اسے بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نام کی عزت تو سمجھ میں آ گئی۔ حضرت بشر خافی رحمت اللہ علیہ رستے میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک پرزی زمین پر پڑی ہوئی ہے، اٹھا کر دیکھا بیج میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں اللہ۔ جیڑا دل دے نال اللہ اللہ کردا ہے، جیڑا دل دے نال اللہ اللہ کردا ہے، اللہ 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 اللہ، جیڑا دل دے نال اللہ اللہ کردا ہے، او دا تذکرہ عرشاں تے اللہ آپ کردا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ کرے آج کی رات لیلۃ القدر ہو، آپ کا یہ جو نام لینا ہے اللہ اللہ، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس نام کی کتنی قیمت آپ کو ملے گی، کتنا بڑا خزانہ آپ کو ملے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ بشر خافی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا پرزی کے اوپر کس کا نام لکھا ہوا ہے، چوما اٹھایا، چوما، خوشبو لگائی، اور آپس میں دل میں کہنے لگے اس نام کی یہ نیچے جگہ نہیں ہے کہ یہ زمین پر پڑا ہوا ہو، اس نام کی تو جگہ اونچائی والی جگہ ہے۔ اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی، چوما آنکھوں کے ساتھ لگایا، اوپر اونچی جگہ پہ اس کو رکھا۔ جب بشر خافی نے اللہ کے نام کو زمین سے اٹھا کر بلند کیا، اللہ کریم نے بشر خافی کے نام کو بھی بلند کر دیا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کا امام بنا دیا۔ جیڑا دل دے نال اللہ اللہ کردا ہے، جیڑا دل دے نال اللہ اللہ کردا ہے، او دا تذکرہ عرشاں تے اللہ آپ کردا ہے۔ جو اللہ کے نام کی عزت کرتا ہے اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات کی عزت کرے گا اللہ اسے بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نام کی عزت تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی ذات کی عزت کیسے ہوگی؟ اللہ ہمارے سامنے ہمارے پاس ہونے کے باوجود تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں ہاں، جو قرآن پاک کے اندر اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات پر کوئی عمل کرے یہ اللہ کی ذات کی عزت ہے۔ کون کون اللہ کے نام کی عزت کرے گا؟ کریں گے؟ کون کون اللہ کی ذات کی عزت کرے گا؟ کریں گے؟ تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے نام کی عزت کیا ہے اور اللہ کے ذات کی عزت کیا ہے۔ اللہ کے نام کی عزت تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کی عزت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ تو کون کون اللہ کے ذات کا ادب کرے گا، اللہ کے ذات کی عزت کرے گا؟ سب کریں گے؟ انشاءاللہ۔ سارے کریں گے؟ انشاءاللہ۔ جو بندہ اللہ کی ذات کی عزت کرے گا
وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. کون کون یہ سمجھتا ہے، دل و جان سے یقین رکھتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا؟ کون کون نہیں بولے گا؟ نہیں بولیں گے. اج کل عید دا موقع ہے، روزہ میں بھی صحیح چونا لاندے رہن دکاندار. عید دے موقع تبھی صحیح جس لئے تسی جلو نا انہاں دو قسم دے گاز رکھے دے ہونے. کتنے قسم دے؟ اسے سمجھنے ہیں اسے دکان میں گیا تے یہ اساں دے آنا تا خوش ہو رہے ہیں، آدھے ماشاءاللہ حضرت تشریف لائیں. یا کوئی اور چلا جو رہتے الحمدللہ سبحان اللہ حضرت تشریف آؤ حضرت. اسے سمجھنے ہیں اساں دے آنا تا انہاں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ آخنا ہوندے نہیں، انہاں اپنے گزاں دے نا رکھے دے ہونے. ایک گز دا نا ہے سبحان اللہ، دوسرے گز دا نا ہے ماشاءاللہ. انہاں دے جڑے کارندے وہ کارندے انہاں سبق سمجھائے دو ہوندے. جس وقت میں آکساں ماشاءاللہ حضرت آئیں تے کپڑا انہاں اس گز نال جس دا نا ماشاءاللہ حضرت کو اس نال ناپ کے دینے تے جس لئے سبحان اللہ تے اس گزہ دا نا ہوندے سبحان اللہ. ہاں تو جھوٹ ہو، جو بندہ جھوٹ بول کر سودا فروخت کرتا ہے اس کے مال کی برکت اللہ ختم فرما دیتے ہیں. ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. وہ کسی علاقے میں ایک سیاسی جلسہ تھا، کسی علاقے میں سیاسی جلسہ تھا، وہ تھا سیاسیاں بھی بیان کیتے تھے. ایک لوگ کا جا عام مزدور آدمیاں سا دیاڑی لانا آلا اسا ہے مک بھی تھوڑا جا موقع دے ہو جی. اس کیا ہے تھوڑا جا موقع مک بھی دو. لوکاں چاہ دیتا موقع آؤ کہ پتہ ہے کوئی خاص گل کرنا چاہتا ہوئے. تو اتھا ایک پل بندا سا تے اتھا دا جڑا منسٹر آسا وزیر آئے دا سا اس آخر میں 3 لاکھ روپیہ دیساں اس پولی جو گئی. تے او جڑا دیاڑی دار جکر دیاڑی لگی تے کدے نہ لگی اس اٹھ کے کھال کے تقریر کی تھی، بڑی دعاندار تقریر. ہاں اس آخر آسن دے وزیر سونا کہ میں اس پولی جو کہ 3 لاکھ روپیہ دے ساں، جلو والوں کو خوش ہو جلو میں 5 لاکھ دے ساں. کتنا دے ساں؟ لوگ بڑے حیران پریشان. وہ کھوتے تو کتھوں 5 لاکھ روپیہ دے سی؟ ہاں تیری تو کہڑے دیہڑی لگ دی ہے. اور سا ہے گال سنو، اس وزیرہ جڑا اعلان کیتا ہے 3 لاکھ دے تو انگ دیسی وہ اس بھی نہیں دینا تے جب اس نہیں دینا تے میں کیوں نہ اس کو زیادہ کیوں نہ اعلان کر ہمیں بھی نہیں دینا. جھوٹے موٹھے اعلان، جھوٹے موٹھے. وہ ایک مولوی صاحب واسے جنا نماز نہ پڑھدا. مولوی صاحب آکھیا وہ سنگیا آؤ تو نماز پڑھ، میری لیری مانج آؤ 40 جڑے نماز پڑھی تو میں مانج کھول کے دے ساؤں. یہ مولوی صاحب بھی کرے بندے چھکڑ دینا. جانا بڑا خوش ہو گیا لیری مانج مل سی یرا کہ 40 جڑے نماز ہی ہیں. ہاں آ کے پڑھتا رہے 40 جڑے گزرے. مولوی صاحب کے ذہن میں تیا سا جڑا بندہ 40 جڑے نماز پڑھے تے عادی ہو جلدا ہے. مولوی صاحب کے ذہن بچتے اپنی گل آسی 40-41 جڑے مولوی صاحب کو جنا پہنچایا مچھاں تا تیل لائے دا. مولوی صاحب میری مانج کت ہے؟ مولوی صاحب میری مانج کت ہے؟ مولوی صاحب آکھیا مولوی صاحب پریشان ہو گئے. بس یہ بجلی لانا لے لاسو تسی باقی میرے اور نال گل سنو. مولوی صاحب آکھیا وہ چلیا میں تے تو دا نمازہ دا تاں کیا سا اور اعلان تاں کیتا میں تو نمازہ دا عادی ہو جلیں تے مانج تے میں تو دا کہ دیواں یا نہ دیواں وہ گل تے اللہ کے. مولویاں لوگ آپا کو لو دیندہ ہوندے مولویاں کو لو کہندا بچے کول لطیفہ سنا. مولوی صاحب ڈبدا ہے پانیاں بچ تے ایک جنا آخنا لگا مولوی صاحب اپنا ہاتھ دیو اپنا ہاتھ دیو تے مولوی صاحب ہاتھ نہ دے تے اور ڈوبے. کسے جنے آخو چلیا یا مولوی صاحب میرا ہاتھ کے نو. تو آنے مولوی صاحب میرا
अपना हाथ दो तो मौलवी दे दे के साहब कोई नहीं होते मौलवी दे दे हाँ ये आखो मेरा हाथ कह मौलवी साहब ते मौलवी साहब उस गल समझाई कि संज्ञा मौलवी दे दे मौलिया बकरी तू आन के दे संज्ञा बकरा तू आन के दे और मौलवी रिजवान साहब मदरसा भी खोल के दे बकरे आना करो सही है ये ना हो गुमान जो बकरा कणका लगे तो चाह के रिजवान साहब खोल के ना हो सही है ये कम ना करो मुकदमा सारा रिजवान साहब तो बने दो मौलवी साहब आख्या मैं तो तुदा नमाजा दा आदि बनाने वास्ते आख्या सा मौलवी साहब मांझ नहीं देंदे हो यार फिर वही गल है मौलवी के साथ देंदे मौलवी साहब में भी उसमें ही टकरांदा रही तो झूठ नहीं बोलना झूठ नहीं बोलना जो अल्लाह की ज़ात की इज्जत करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि अल्लाह करीम ने फरमाया है अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन जो झूठ बोलेगा अल्लाह की लानत उस पे पड़ती है झूठों पे अल्लाह की लानत होती है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है और ईमान वाले झूठ हो कौन कौन आइंदा झूठ नहीं बोलेगा जो झूठ नहीं बोलेगा अल्लाह उसे निजात अता फरमाएंगे और जो सच बोलेगा अल्लाह उसे निजात अता फरमाएंगे जो झूठ बोलेगा वो फंस जाएगा हमने अपने इदारे में ये बच्चे वहाँ पढ़ते हैं आए हुए मेरे साथ तो अगर इनसे जुर्म हो जाए कुछ मैं कहता हूँ आपने अगर सच कहा तो आपको कुछ नहीं कहता मैंने अपना उसूल बनाया है कि हमारे बच्चे उनसे कोई जुर्म हो जाए कोई सच्ची बात करें मैं उनको कुछ नहीं कहता मैं कहता हूँ आपने सच कहा है जुर्म किया भी है जाए माफ़ हो गए और जो जुर्म करके झूठ बोले तो उसको डबल सज़ा मिलती है उनकी अभी से आदत बन जाए कि भाई सच बोलने में निजात है सच बोलने में और आज हम अपने मसाइल की दलदल में क्यों फंसे हुए हैं बाप बेटे से झूठ बोलता है बल्कि बाप बेटे को झूठ सिखाता है किस तरह सिखाता है गौर से तवज्जो से बात सुने बाहर दरवाजे तक दस्तक हुई पे अंदर बैठे थे पुत्रा कादे झुल ना देख बाहर कोई आए थे उसको कहा अबा कार नहीं उसको कहा अबा कार ते पुत्र भी अगो पीऊ तो ही गए होंगे जैसा पे होंगे तो जागो बाहर जरा मुजमान आए होंगे वो पूछते हाँ और लिखा अबा किथे ही तो वो आदे अबा आदे में कार ना अबा आदे में कार अस्तगफिरुल्लाह बाप खुद अपने बेटे को झूठ सिखा रहा है बाप अपने बेटे को बीवी खावन से झूठ बोल रही है खावन बीवी से झूठ बोल रहा है बेटे अपने वालिदैन से झूठ बोल रहे हैं शागिर्द उस्ताद से झूठ बोल रहे हैं और पूरे एक झूठ का बाजार और एक कलमा कुफरिया फिर कहा जाता है जिसमें किसी मुफ्ती के पास जाकर पूछें ईमान जाया होने का खतरा है कि बुजुर्गों आजकल झूठ तो बगैर गुजारा ही कोई एक कलमा कुफरिया है तो अल्लाह की ज़ात की जो इज्जत करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा जो अल्लाह की ज़ात की इज्जत करेगा वो झूठ नहीं बोलेगा कौन कौन अल्लाह की ज़ात की इज्जत करेगा तो ख़त्म कुरान के इस मौका पर पक्का तहिया करते हैं कि आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे बच्चे अपने वालिदैन से झूठ नहीं बोलेंगे अब्बा उस्तादा पर्चियां जो 10 रुपये मंगे उस्तादा चौनी भी नहीं मंगी नहीं होते हो उस्तादा पैसे नहीं मंगे दे होंगे आके आते अब्बा उथा पार्टी देनी है तो उथा सारे जंदों आन के उन्हें 50-50 रुपया पाए होंगे तो ये लाले को 200 रुपया खड़ दें कितना खड़ दें तो पुत्रो किड़ा आइंदा सच बोल सी भुखे रहे जो लोग कोई मसला नहीं बचे पापड़ ना खा दे ता क्या होंगे दो संज्ञा 10-10 के खाने दे तो मेरे को पापड़ ही नहीं हो बिस्कुट भी 10-10 अबे नाल झूठ मार के अबे नाल बेबे नाल झूठ मार के इस तरह नहीं करती आइंदा झूठ नहीं बोलना
दोस्त दोस्त से झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है अल्लाह की ज़ात की वो कदर नहीं करता, अल्लाह की ज़ात की कदर वो नहीं करता। अल्लाह की ज़ात की ना कदरी करता है। आप में से कौन कौन अल्लाह की ज़ात की इज्जत करेगा? जिसने अल्लाह के नाम की इज्जत की अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाएंगे। जो अल्लाह की ज़ात की इज्जत करेगा अल्लाह उसे भी इज्जत अता फरमाएंगे। सच बोलना है कि नहीं बोलना? सच को रिवाज देना है। किसको रिवाज देना है? सच को। पक्का ठक्का कौन ऐलान करता है कि मैं आइंदा सच ही बोलूंगा? बस बात बन गई। ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह की ज़ात की इज्जत है। दूसरी बात, हराम नहीं खाना, एक पाई का हराम भी नहीं खाना। एक पाई का हराम भी, मुश्तबा चीज, हराम तो हराम, मुश्तबा चीज अपने ज़बान के करीब, मुंह के करीब। आजकल ये भी एक रवाज बन गया है। हम अपनी नस्लों को भी ये फिक्र दे रहे हैं कि बस रुपया पैसा आना चाहिए जिधर से भी आए, और ये गलत बात है। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसा बदन जो हराम से पाला गया हो वो जहन्नुम के लिए ज्यादा मुनासिब है। और ये उसूल अपनी दिल की तख्तियों पे लिख लें। कौन सा उसूल? हराम और हलाल में कितना बड़ा फर्क है। हलाल अगर आप कमाएंगे तो नस्लें हलाल खाती हैं। आप बोलें इस बात को। अगर आप हलाल खाएंगे तो आपका हलाल नस्लें भी खाएंगी, लेकिन अगर आप हराम खाएंगे तो हराम आपकी नस्लों को खा जाएगा। भाई ये बात गौर से, ये अपने दिल की तख्तियों पे बांध लें। बच्चों, छोटे बच्चे आप, लेकिन ये बात बड़ी कीमती है। इसको अपने दिमागों पे, दिल पे नक्श कल हजर, पत्थर पर लकीर की मानद कर लें। अपने पल्ले इस बात को बांध लें कि अगर आप हलाल खाएंगे, हलाल का एहतिमाम करेंगे तो वो हलाल आपकी नस्लें भी खाएंगी, लेकिन अगर आपने हराम खाया तो वो हराम आपकी नस्लों को खा जाएगा। वो हराम आपकी नस्लों को। आज सर में दर्द है, आज ब्लड प्रेशर है, आज टीबी हो गई, आज कैंसर हो गया, फला मर्ज लग गया, डाका पड़ गया, घर जल गया, फला हादसा एक्सीडेंट हो गया, फालिज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तरह तरह के मसाइल, तरह तरह की मुसीबतें किस वजह से आती हैं कि हमने अल्लाह की इज्जत नहीं की। अल्लाह की इज्जत क्या है? अल्लाह के अहकामात को मानना अल्लाह की ज़ात की इज्जत है। आज जब हमने अल्लाह की ज़ात की इज्जत नहीं की तो अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ मसाइल की दलदल में धंसा दिया और हमारी नस्लें ख़त्म हो गई। नस्लें ख़त्म हो गई। कोई चर्च पे लगा हुआ है, कोई भांग पे लगा हुआ है, कोई आइस पे लगा हुआ है, कोई पाउडर पे लगा हुआ है, कोई दूसरे को फ्रॉड देने में लगा हुआ है, कोई मुकदमात में एक दूसरे को फंसाने में लगा हुआ है, कोई कत्ले ना हक में कर लगा हुआ है। ये चीज़ें आपस में हमारे इन इलाकों में पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती? सच्ची तौबा करते हैं कि नहीं करते कि हमने अल्लाह की ज़ात की इज्जत करनी है। हराम तो हराम, मुश्तबा माल भी एक जर्रा अपने मुंह के करीब लेकर नहीं जाना है। कौन कौन हलाल को इस्तेमाल करेगा भाई? हराम की एक एक पाई से भी कौन कौन अपने आप को बचाएगा? अल्लाह आपको, आप देखें, आपको अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा, आपकी नस्लों को भी इज्जत अता फरमाएगा, आपकी नस्लों को भी अल्लाह बका अता फरमाएगा। क्यों? ये अल्लाह की ज़ात की इज्जत है। जिस घर में, जिस फैमिली में छोटे बड़े अल्लाह की ज़ात की इज्जत करेंगे अल्लाह उनको इज्जतें अता फरमाएंगे। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ रसूलो, हलाल और पाकीज़ा खाओ, और पाकीज़ा रिज़्क इस्तेमाल करने के बाद असर क्या होगा? वअमलू सालिहा,
नेक अमाल करो। हराम खाकर अच्छे अमाल की तवक्को, हराम खाकर फिर बुरे काम ही सादर होंगे, जब हलाल खाएंगे तो फिर अच्छे अमाल सादर हों। फिर मौली साहब पिछा पूरी तरावी मौली साहब कर सुन अल्लाहु अकबर ते उठ के खाल की तुसी भी क्या कर सो अल्लाह, फिर रुकुआ भी तुसी शामिल ना हो सो बल्कि शुरू तो शामिल हो सो। कौन कौन शुरू से शामिल होगा? ते और ते तरावी मुमकिन और मज़े करो और अगले साल और अगले साल। तो बहरहाल अल्लाह की ज़ात की इज्जत, पहली बात मैंने अर्ज़ की झूठ नहीं बोलना, दूसरी बात हराम, इसमें मैंने उसूल समझा दिया। उसूल सबको याद है? सबको याद है? पूछ लूं? जी सूफी साहब सुर्ख टोपी वाले खड़े हो जाएं। क्या उसूल मैंने बताया हलाल हराम के बारे में? तो इस उसूल क्या बताया है कि हलाल नस्लें भी खाएंगी, नस्ल 21 नस्लें खाएंगी, और हराम नस्लों को खा जाता है। बुजुर्गों की कोई गाल समझ आई है कि नहीं? वो एक मौलवी साहब का बयान असा ते जान सारे बड़े बडेरे रिटायरमेंट आले कट्ठे होए दे आसे, एक आखना लग्या यार राती जरा मौलवी साहब बयान किया बड़े मजे का किया ना, तो दुए भी आखे जो गए दे आसे सारे ना, तो उस यार वकई यार ओहो बड़ा प्यारा बयान, बड़ा सोहना बयान। ओके जरा न गए दा आसा तो उसको सुनाते आसे ना, आंदा ना खत्म आसा करे ब्याह सा, ओहो बरियानी दी है जने, लेकिन माशाअल्लाह यार मज़ा आ गया। अगले रोटी दी है तो जरा न गए दा उस फिर कर देन तरसाने, तो वो जरा न गए दा सा बाबा उस बाकी बाबा को पूछया मौली साहब यरा कि इतनी सोहनिया गल्लां कीतियां, बिचो दो चार गल्लां मत भी दसो के गल्लां कीतियां? उन्हें आखे यार समझ असा भी नहीं आई, लगे रहे मौली साहब। मौली साहब भी बस जोश वोश मारते रहे, जान को सुभान अल्लाह आखते रहे। और बटेरा की कोई गल समझ आई है कि नहीं आई? केड़ा बटेरा खाल के दसी उसूल हलाल हराम की तमीज़ बेच बटेरा में कोई एक बंदा जफर इकबाल साहब, जफर साहब ना है ना, मैं भुलिया दे ना तुसी उठ के उसूल दसो जी। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े बड़े आदिन ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज पुराने सोना होते हैं, ये ना सोते ही रहो, ये सोना दुआ सोना है, ओल्ड इज गोल्ड माशाअल्लाह। बड़े बड़े ही होने, बडेरे बडेरे ही होने माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हां नसाया असन दे सिरां तक कायम दायम रखोन। हदीस पाक विच आंदा अल बरकतु महा काबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। घरा भी बड़े बडेरे होन, बस्ती भी बड़े बडेरे होन, उन्हां दे अदब एहतराम करने। अजकल असन दे इलाके जो अदब एहतराम खत्म होना जुलदा है, खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? कौन कौन अपने बड़ों का अदब एहतराम करेगा? करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी बेअदबी ना हो, बड़ों का अदब हो, बड़ों की बेअदबी ना हो। तो अल्लाह की नाम की जो इज्जत करेगा, अल्लाह की ज़ात की जो इज्जत करेगा, अल्लाह उसे इज्जतों के चार चांद लगा देगा। सुभान अल्लाह। कौन कौन अल्लाह के नाम की इज्जत करेगा और कौन कौन अल्लाह की ज़ात की इज्जत करेगा? मेरे दोस्तों पूरे का पूरा कुरान भरा हुआ है, जहाँ जहाँ आप देख लें अल्लाह की ज़ात की इज़्ज़त की बात आती है, वो पूरे का पूरा कुरान भरा हुआ है। अहकामात ही अहकामात हैं, वहाँ जहाँ हम अल्लाह की ज़ात की इज़्ज़त करना चाहते हैं वहाँ अल्लाह के अहकामात को मान लें, वो अल्लाह की ज़ात की इज़्ज़त है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही, इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूलों के लिए भी इज्जत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सारे के सारे नबियों और रसूलों को इज्जत अता फरमाई है। ऊंची आवाज से सो गए? सुभान अल्लाह। हाँ सो गए? सुभान अल्लाह। जाग रहे हैं माशाअल्लाह। और सारे के सारे नबियों और रसूलों में से सबसे बढ़कर इज्जत अल्लाह ने किसे अता फरमाई है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा
تو اللہ کی عزت ہے اور اللہ کے حبیب کی بھی عزت ہے اللہ کی بھی عزت ہے، اللہ کے حبیب کی بھی، اللہ کے نام کی بھی عزت کرنی ہے، اللہ کی ذات کی بھی عزت کرنی ہے، اللہ کے حبیب کی بھی عزت کرنی ہے۔ سبحان اللہ کون کون اللہ کے حبیب کی عزت کرے گا؟ کریں گے سارے؟ میں اللہ کے اس حبیب کی عزت کیوں نہ کروں جسے عبداللہ کا در یتیم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ میں اس اللہ کے پیارے محبوب کی عزت کیوں نہ کروں جسے آمنہ کا آنکھوں کا تارا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ میں اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کیوں نہ کروں جسے آسمانوں میں احمد، زمین میں محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ میں اس پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت کیوں نہ کروں جسے خیر الورا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ ان کی عزت کیوں نہ کروں جن کو لا یمکن الثنا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کی عزت کیوں نہ کروں جن کو بلغ العلا کہا جاتا ہے۔ عزت کیوں نہ کریں جن کو کشف الدجا کہا جاتا ہے۔ اور ان جملوں پر وہ بندے اونچی آواز سے کہیں جو دل و جان سے میرے آقا کی عزت کرتے ہیں کہ میں اپنے آقا، عزت والے آقا کی، اس آقا کی عزت کیوں نہ کروں جس کو عرش کی سیر والا کہتے ہیں۔ اس آقا کی میں عزت ہم سارے کے سارے عزت کیوں نہ کریں جس کو محبوب رب العالمین کہتے ہیں۔ سب اپنے محبوب کی عزت کیوں نہ کریں جسے ساقی کوثر، شفیع المذنبین کہتے ہیں۔ ہم اس اپنے آقا کی عزت کیوں نہ کریں جسے لواء الحمد، جھنڈے والا کہتے ہیں۔ اور ہم اس اپنے آقا کی عزت کیوں نہ کریں جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ میں دعا کرتا ہوں جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے اللہ اسے عزتوں کے 4 چاند لگا دے۔ اور بلند آواز سے میں اپنے اس آقا کی عزت کیوں نہ کروں جس کے چہرے کو اللہ نے والضحیٰ کہا ہے، جس کی زلفوں کو اللہ نے واللیل کہا ہے، جس کے سینے کو اللہ نے علم نشرح والا سینہ کہا ہے، جس کے مرتبہ اور مقام کو ورفعنا لک ذکرک والا سینہ کہا ہے، جس کے تاج کو ختم نبوت کا تاج کہا ہے، جس کو مکین گنبد خضرا کہا ہے۔ اللہ ہمیں گنبد خضرا کا ادب نصیب فرمائے۔ آمین ہم اس اپنے آقا کی عزت کیوں نہ کریں جسے سارے کے سارے انبیاء کا امام کہا ہے۔ ہم اس اپنے آقا کی عزت کیوں نہ کریں جسے صاحب قرآن کہا ہے۔ ہاں اس اپنے عظیم آقا کی ہم عزت کیوں نہ کریں جسے اللہ نے یاسین طٰہٰ مزمل و مدثر کہا ہے۔ اس اپنے آقا کی عزت کیوں نہ کریں جب وہ اپنا پیارا محبوب چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اللہ قبلہ پھیر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس اپنے آقا کی عزت کیوں نہ کریں جس کی عزت کا حکم خود اللہ نے دیا ہے۔ اس محبوب کی عزت کیوں نہ کریں جسے عزت والا اللہ نے بنایا ہے۔ محبوب اپنے سپاہیوں کے بارے میں رات کو مصلی پہ گڑ گڑا رہا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ یہ مٹھی بھر یہ تیرے چاہنے والے، تیرے ماننے والے دنیا سے اگر مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے آمنہ کا لال دامن پھیلا رہا ہے، سبحان اللہ دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ کریم نے وہ سارا نقشہ قرآن کے ورقوں پہ
ہم سب کو پڑھنے کے لیے عطا فرما دیا ہے۔ دوسرے دن جو اللہ کی مدد نازل ہوئی، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ہاں اللہ نے تمہاری بدر کے دن مدد نازل فرما دی ہے، ان سپاہیوں کے لیے، ان جانثاروں کے لیے جنہوں نے میرے آقا کی عزت کی، محبوب نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ میرے محبوب کی عزت کرنے والوں کی اللہ نے آسمانوں سے مدد نازل فرما دی۔ کون کون محبوب کی عزت کرے گا؟ ہم اس محبوب کی عزت کیوں نہ کریں جس کی سارے کے سارے صحابہ نے عزت کی ہے؟ ہم اس محبوب کی عزت کیوں نہ کریں جس کی ساری عزت والی جماعت انبیاء و مرسلین نے عزت کی ہے؟ اور ہم اس محبوب کی عزت کیوں نہ کریں جس کی عزت والے اللہ نے عزت کی ہے؟ وہ عزت کا جوڑا نبی کو پہنایا، وہ عزت کا جوڑا نبی کو پہنایا۔ میں دعا یہ کرتا ہوں جو میرا ساتھ دے گا ان اشعار میں، اے اللہ اس کی 21 نسلوں میں کسی کو ذلیل نہ فرمانا، 21 نسلوں میں اس کی نسلوں کو عزتیں ہی عزتیں عطا فرما دینا۔ آمین۔ وہ عزت کا جوڑا نبی کو پہنایا، وہ عزت کا جوڑا نبی کو پہنایا۔ یہ سبق یاد کرنا ہے آپ نے، یہ سبق یاد ذرا یہ دہرائیں، میں نے کیا مصرع دہرایا ہے؟ عزت کا جوڑا نبی کو پہنایا، وہ 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 عزت کا جوڑا نبی کو پہنایا۔ محبوب اپنے کو پاس ہے بلایا، وہ عزت کا جوڑا نبی کو پہنایا۔ محبوب اپنے کو پاس ہے بلایا، پاس بلا کر پاس بٹھا کر، پاس بلا کر پاس بٹھا کر، ہے دیدار اپنا کرایا۔ ہاں ہم اس عزت والے نبی کی عزت کیوں نہ کریں جس کی عزت خود عزت والے اللہ نے کی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے۔ کون کون اللہ کے نام کی عزت کرے گا؟ کون کون اللہ کی ذات کی عزت کرے گا؟ اور کون کون سارے نبیوں اور رسولوں کی عزت کرے گا؟ کون کون عزت والے پیغمبر محمد کی عزت کرے گا؟ اللہ دا حبیب ساڈی جن جان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا حبیب جس کی جند اور جان ہے وہ میرا ساتھ دے گا۔ ہاتھ بلند کر لیں، کون کون یہ چاہتا ہے؟ کس کس کی تمنا ہے؟ سب کی ہے۔
اللہ دا حبیب ساڈی جند ساڈی جان ہے، اللہ دا حبیب ساڈی جند ساڈی جان ہے، اللہ دا حبیب ساڈی جند ساڈی جان ہے، نبی نال پیار ساڈا دین تے ایمان ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جس کا یہ ایمان ہے، اللہ دا حبیب ساڈی جند ساڈی جان ہے، اللہ دا حبیب ساڈی جند ساڈی جان ہے، اللہ دا حبیب ساڈی جند ساڈی جان ہے، نبی نال پیار ساڈا دین تے ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے محبوب کی عزت کرے گا اللہ اسے بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے سونے نبی داتے دنیا تے جوڑ نہیں، میرے سونے نبی داتے دنیا تے جوڑ نہیں، جس کا یہ عقیدہ ہے میرے سونے نبی داتے دنیا تے جوڑ نہیں، میرے سونے نبی داتے دنیا تے جوڑ نہیں، سونے جیا رب نے بڑھایا کوئی اور نہیں۔ جو اللہ کے محبوب کی عزت کرے گا وہ محبوب جو عزت والا ہے، وہ محبوب جس کو اللہ نے عزت عطا فرما دی ہے کہ جس کے روضہ اور منبر کے درمیانی جگہ کو اللہ نے فرما دیا روضہ تم من ریاض الجنہ۔ آہاں وہ عزت والا پیغمبر جس کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کے نام کی عزت کرے گا اللہ اسے بھی عزت عطا فرمائیں گے، جو اللہ کی ذات کی عزت کرے گا اللہ اسے بھی، اونچی آواز سے اللہ اسے بھی، جو اللہ کے محبوب کی عزت کرے گا اللہ اسے بھی، جو اللہ کے محبوب کی اداؤں کی عزت کرے گا اللہ اسے بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ فرمائیں گے۔ وہ لوگ جو زمانے کے گئے گزرے لوگ سمجھا جاتے تھے، جن کے اوپر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، جب میرے عزت والے محبوب پیغمبر کے ساتھ جڑ گئے، میرے محبوب کی عزت والی اداؤں کو اپنا لیا، اللہ کریم نے ان کو عزت والی جماعت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، میرے عزت والے نبی کے ساتھ جڑ گئے، میرے نبی کی عزت والی اداؤں کو اپنا لیا، اللہ کریم نے قرآن کے ورقوں پہ فرما دیا آمنو کما آمن الناس، تم نے اس طرح سے ایمان لانا ہے جس طرح سے یہ ایمان لانے والے محمد پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے دل و جان سے محمد کی عزت کی ہے، محمد کی اداؤں کی بھی عزت کی ہے، تم نے اس طرح سے ایمان لانا ہے جس طرح سے ابو بکر ایمان لائے ہیں، تم نے اس طرح سے ایمان لانا ہے جس طرح سے عمر فاروق ایمان لائے ہیں، تم نے اس طرح سے ایمان لانا ہے جس طرح سے عثمان و حیدر ایمان لائے ہیں، تم نے اس طرح سے ایمان لانا ہے جس طرح سے نبی کے سارے صحابہ اور نبی کا بلال ایمان لایا ہے، تم نبی پر ایمان لاؤ، نبی کی عزت کو اپناؤ، نبی کی عزت والی اداؤں کو اپناؤ، جس طرح سے نبی چمکائے، نبی کے صحابہ چمکے، اللہ تمہیں بھی چمکا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے
عزت والے نبی کی عزت کرنے والوں کو عزت عطا فرمائی ہیں۔ نبی کی عزت والی اداؤں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ نے ان صحابہ کو بھی عزت عطا فرمائی ہیں۔ قرآن کو کھول کر دیکھ لیجئے، کہیں پر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کہیں پر فرما دیا اولئک ھم المتقون، کہیں پر فرما دیا اولئک ھم الفائزون، کہیں پر فرما دیا اولئک حزب اللہ۔ اللہ نے اس گروہ کو اپنا گروہ قرار دیا، اور کہیں پر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ وہ اللہ سے راضی، اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے جاری کر دیا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، اور جو ایمان والا بنے گا اللہ اسے بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ کون کون ایمان والا بنے گا؟ بے ایمان بنیں گے یا ایمان والے؟ ایمان والے۔ ایمان والے بننے، ایمان والے بننے کی کوشش کرنی ہے، لگے رہنا ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ جس نے جھوٹ بولا وہ بے ایمان بن گیا، سچ بولا ایمان والا ہو گیا۔ جس نے سود کا لین دین کیا بے ایمان ہو گیا، جس نے سود کے لین دین سے احتراز کیا بچ گیا، اپنے آپ کو بچایا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ جس نے حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ ایمان والا ہو گیا، اور جس نے اپنے ہاتھوں میں حرام مل لیا، استعمال کر لیا، وہ بے ایمان ہو گیا۔ پورے کا پورا قرآن اللہ کے احکامات، جس نے اللہ کے اوامر پہ عمل کر لیا وہ ایمان والا بن گیا، اور جس نے اللہ کی منہیات میں قدم اٹھایا، اللہ کی حدود میں پڑ گیا، وہ بے ایمان بن گیا۔ تو ہم سارے کے سارے کیا بنیں گے؟ ایمان والے۔ ایمان والے بنیں گے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ وہ ایمان والوں کے لیے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے ہے۔ کوئی بڑی بے ایمانی کرے، بڑی بے ایمانی کرے، کتنا ہی دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو، دنیا کے کوئی نیب کا ادارہ اسے نہ پکڑ سکے، لیکن کل قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جہاں پر اولین آخرین کے سامنے رسوا ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نے اس کو جہنم کا قیدی بنا دیا کہ تو نے تو حرام ہی کھایا پیا، تو نے تو بے ایمانی والی زندگی گزاری، تو پھر میرے دوستو کیا بنے گا؟ دنیا تو چند روزہ ہے، گزر ہی جائے گی۔ دنیا چند روزہ ہے، گزر ہی جائے گی۔ جو بندہ بے ایمانی کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کریم اسے ذلیل کرتے ہیں۔ جو بندہ بے ایمانی کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے عزت نہیں ملتی، اسے عزت نہیں ملتی، وہ بے ایمان ہوتا ہے تو اللہ اسے عزت نہیں دیتا۔ دنیا میں آخرت میں ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور وہ بندہ جو اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے کتنے ہی اس کو تانے سہنے پڑیں، کتنی ہی مشکلات اس کے راستے میں آ جائیں، دنیا والے اسے ذلیل ذلیل کہتے رہیں، یہاں پر ایک اصول یاد رکھنا ہے، یہاں پر ایک اصول یاد رکھنا ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ، اونچی آواز سے۔ اللہ، ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت دینے پہ آئے تو بیگانوں کو عزت عطا کر دے، سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ عزت دینے پہ آ جائے، حبشہ سے کالے بلال کو بلا کر غلام ابن غلام بلال کو عزتوں کے 4 چاند لگا دے، سبحان اللہ۔ اور جب ذلیل کرنے پہ آ جائے تو پاس بیٹھے ہوئوں کو ذلیل کر دے، پاس بیٹھے ہوئوں کو بھی کیا کر دے؟ ذلیل۔ ذلیل کر دے۔
نبی کے قریبی، ہمارے پیغمبر کے قریبی اور بڑے سردار، بڑے سردار، کیونکہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت اور ذلت دینے والا، جب یہ ہمارے دل میں بات بیٹھ گئی کہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے، تو پھر ہم اللہ کی مان کے چلیں گے یا بےایمانی کریں گے؟ اللہ کی مان کے چلیں گے، کیونکہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی مان۔ جب اللہ عزت دینے پہ آ گیا، جنہوں نے اللہ کی عزت کی، اللہ کے نام کی عزت کی، اللہ کے نبیوں کی عزت کی، اللہ ان کو عزت عطا فرماتا ہے، چاہے وہ دیس میں ہو پردیس میں ہو، اللہ انہیں عزت عطا فرما دے گا۔ سہگیو میرے خیال میں عزت کا جملہ کہنا ہے، اللہ آپ کو عزت نصیب فرمائے، سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے۔ سبحان اللہ۔ وہ کچے مکان میں ہو یا پکے مکان میں ہو، عزت والا ہوگا۔ وہ جیل میں ہو یا آزاد ہو، اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ وہ تخت پر ہو یا تختے پر ہو، اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ وہ امیر ہو یا غریب ہو، اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ وہ رنگ کا گورا ہو یا رنگ کا کالا ہو، اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ ہاں ہاں، عزت دینے والا تو اللہ ہے، جو اللہ کے نام کی عزت کرے گا، اللہ کی ذات کی عزت کرے گا، اللہ کے رسولوں کی عزت کرے گا، ایمان والا بن جائے گا۔ ایمان والوں کو عزت عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ دنیا کے جس کونے میں ہو، اللہ اسے عزت عطا کرے گا، اور صرف دنیا میں نہیں، دنیا کے اوپر ہوگا تو عزت والا ہوگا، قبر میں چلا جائے گا تو اللہ اسے عزت والا بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معاملہ دنیا میں نہیں، دنیا میں ہوگا، ایمان والا ہوگا تو اللہ عزت والا بنائیں گے، آخرت کے اندر ہوگا، محشر کا میدان لگا ہوگا، اولین آخرین کے سامنے بھی اللہ اسے عزت والا بنا دیں گے۔ تو کون کون عزت والا بننا چاہتے ہیں؟ کون کون عزت والا بننا چاہتے ہیں؟ تو عزت والی چیزوں کے ساتھ جڑیں گے تو عزت والے بنیں گے۔ اللہ کے نام کی عزت کون کرے گا؟ اللہ کی ذات کی عزت کون کرے گا؟ اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں کی عزت کون کرے گا؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کون کون کرے گا؟ روضہ رسول کی عزت کون کون کرے گا؟ اہل پاکستان سارے توبہ استغفار کریں۔ جو بھی اللہ کی عزت کرے گا، اللہ کے رسولوں کی عزت کرے گا، محبوب کی عزت کرے گا، محبوب کی جن جن چیزوں کے ساتھ نسبت ہے ان کی عزت کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اسے عزت والا بنا دیں گے۔ اور جو قرآن کے ساتھ جڑے گا، اللہ اسے بھی عزت عطا فرما دیں گے۔ اونچی آواز سے اللہ خود عزت والے ہیں، اللہ کا نام بھی عزت والا ہے، اللہ کی ذات بھی عزت والی ہے، اور اللہ کا کلام بھی عزت والا ہے۔ جو قاری صاحب نے مصلی پہ آپ کو الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک سنایا ہے، پترو ٹک کے بہو ذرا میرے کول بے کہ تساں خرک لائی دیئے نہ کرو، تسی میرے واقف نہیں ہو۔ قاری صاحب نے جو الف لام سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن اللہ کا سنایا ہے، یہ کلام بھی عزت والا ہے۔ تسی جتنی مستیاں کر دو اتنی اونچی سبحان اللہ ہو، صحیح ہے؟ ہاں، اور بات ہی نکلی سنگ کا گوئے۔ اللہ کریم کے اس کلام کے اندر بھی عزت ہے۔
دو کپڑے مارکیٹ کے اندر فروخت ہوئے، ایک سے لباس بن گیا، ایک سے قرآن کا غلاف بن گیا۔ سبحان اللہ، پیارے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے اس کلام کو ساری دنیا کے کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ خود اللہ رب العالمین کو اپنے مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، محبوب علیہ السلام نے فرما دیا اشراف امتی حملۃ القرآن، سبحان اللہ، اس امت کے معزز ترین لوگ، اس امت کے اشرف لوگ، عزت والے لوگ وہ قرآن والے لوگ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا اغنى الناس حملۃ القرآن، اس دنیا کے آخرت کے سب سے بڑے مالدار لوگ اللہ نے قرآن والوں کو بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا اکرموا اہل القرآن، جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے اللہ نے ان کے کرام کا، عزت کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب نے بھی ان کی عزت فرمائی ہے۔ کسی جماعت کا امیر بنانا ہو، کسی علاقے میں گورنر بنانا ہو، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، پیغمبر علیہ السلام اس کو وہاں کا گورنر اور امیر بنا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا اہل القرآن عرفاء الجنہ، یہ قرآن والے دنیا میں بھی یہ سردار ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ نے قرآن والوں کو سرداری عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کے اندر ان کو سرداری کس طرح سے ملے گی دنیا والوں نے دیکھی ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، سبحان اللہ، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے، ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، جو دنیا کے جو سردار لوگ تھے ان سے محبت رکھتا ہے، میرا ساتھ دیں گے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، ہاں، یہ وہ ابو بکر عمر صدیق تھے، یہ اس عظیم پیغمبر، عزت والے پیغمبر کے قدموں میں آئے تھے۔ کون سا پیغمبر؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نام کے اندر عزت، اللہ کی ذات میں عزت، اللہ کے کلام میں عزت، اللہ کے محبوب میں عزت، اللہ کے محبوب کے اخلاق میں عزت، کردار میں عزت۔ جو میرے ان عزت والی چیزوں کے ساتھ ملے گا اللہ اسے بھی عزت والا بنا دیں گے۔ یہ میرے عزت والے اس آقا کے قدموں میں آ کر بیٹھے تھے۔ شاعر کہتا ہے وہاں عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا، وہاں عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا، وہاں عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا، وہاں عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا۔ اگلا مسئلہ جس کو سمجھ آئے گا، جس کو میرے آقا سے محبت ہوگی، میرے آقا کے مدینے کے ساتھ محبت ہوگی، وہ اتنا ہی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے گا، پھر اس کے بعد میرے ساتھ پڑھے گا۔ ابھی بھی میرا ساتھ دیا جائے۔ وہاں عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا، وہاں کوئی زبان خالی نہ رہے، وہاں عاشقوں کے لیے طور سینہ بنا، وہاں عاشقوں کے لیے طور سینہ
बना। ये सैन वालों का और बरामदे वालों का मुकाबला है, कौन ऊंचा पढ़ेंगे। वहाँ आशिकों के लिए तूर सीना बना, वहाँ आशिकों के लिए तूर सीना बना, यहाँ उनके कदमों से यसरब मदीना बना। वहाँ आशिकों के लिए तूर सीना बना, यहाँ उनके कदमों से यसरब मदीना बना। अल्लाह मदीने की इज्जत नसीब फरमा दे। हुब्बे अहमद अज़ल से इसी ने में है, हुब्बे अहमद अज़ल से इसी ने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। जो मदीने की न कदरी हुई उस पर दिल खून के आंसू रो रहा है। ऐसी खुशबू न सूंघी किसी फूल से, ऐसी खुशबू न सूंघी किसी फूल से, ऐसी खुशबू न सूंघी किसी फूल से, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। फूल तो फूल हैं हुस्न कांटों में है, फूल तो फूल हैं हुस्न कांटों में है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है। ओ कैसा मुकद्दर पाया फारूक को सिद्दीक ने, ओ कैसा मुकद्दर पाया सिद्दीक को फारूक ने, जिनका गर रहमतों के खजीने में है। जो इज्जत वाले जो इज्जत वाले नबी के साथ जुड़ गए, नबी की इज्जत वाली अदाओं को अपना लिया, अल्लाह ने उन सारे के सारे सहाबा को इज्जत वाला बना दिया। अल्लाह करीम का ये कलाम कुरान भी इज्जत वाला है। शायर कहता है वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में आमले कुरान होकर। कौन कौन इस इज्जत वाले कलाम कुरान के साथ जुड़ जाएगा? जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? शायर कहता है जब तुझे मौत आएगी अर्शे यहाँ रह जाएगी। किस किस का ये ईमान है? सिकंदर ज़ुल्क़रनैन दुनिया से जब गया तो दोनों हाथ उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जब तुझे मौत आएगी अर्शे यहाँ रह जाएगी। कोई जुबान खाली ना रहे। जब तुझे मौत आएगी अर्शे यहाँ रह जाएगी। जब तुझे मौत आएगी अर्शे यहाँ रह। मलक साहब की मलकी यहाँ रह जाएगी, चौधरी साहब की चौधराट यहाँ पर रह जाएगी, खान साहब की खानगी यहाँ रह जाएगी, राजा साहब की राजगी यहाँ पर रह जाएगी। कोई अदना है, कोई फकीर है, कोई आला है, रुपए पैसे वाला है, बड़ा कोठी बंगले का मालिक है, कोठी बंगला यहाँ रह जाएगा, जमीन जायदाद है यहाँ रह जाएगी। जब तुझे मौत आएगी अर्शे यहाँ रह जाएगी। जब तुझे मौत आएगी। ये बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे मेरे ख्याल से डर की वजह से कि मौलवी साहब कहते हैं जो कुछ है वो इधर रह जाएगा। रहने वाले पे गिन गिन के रखो, छप छप के दरवाजा कुंडी ला के रह जूसी सब कुछ। सोनी जी गाय ते वो भी थी, लेरी मंझ भी
اور ڈوگی جا بنا گمانڈیا دا پنے وہ بھی تھا ریسی اتھا نہیں رہندا اگا بھی چلسی اگا بھی کل قیامت والے دیڑے جس لئے ایک آلے جنت تا فیصلہ ہو سی نا جنت پہ جلو بڑے پہاڑ اتنے وہ بڑے بڑے ٹاکیاں اتنے اس نے نیک امال اس ٹاکیاں اتنے اس نے بڑے نیک امال خوشی خوشی جلنا لگ سی تو ادھرو فقیرہ چاچا سی او مسکینہ کھال ذرا او مسکینہ کھال ذرا کدھر جل دیں او میرا جڑا بنا پنیا سی ذرا حساب کتاب برابر کرنا اتھا حساب کتاب برابر نیکیاں پہاڑا جتنے بڑے انبار حدیث پاک کا مضمون اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں پہاڑوں جتنے انبار ہوں گے لیکن فقیرہ چاچا کیا سی مسکینہ مسکینہ اساں دا پھر آگا ٹور سی تے ادھر آگا لطیفہ کاکا کھلتے دو سی مگ بنے تو گالیاں کڑیاں آسیں یاد ہی ماؤ دی گال تود کڑی پیو دی گال تود کڑی دادے دی گال تود کڑی پہنا پراؤ دی گال انہاں گالیاں دے حساب کتاب دے اتھا حساب کتاب تے نو سی نیکیاں چاہو جی یہ سب دو پھر آگے ٹور سی ذرا تے اگا ماسی نہیں کھلتے دے سو ماسی نہیں آسن پتنا جو گیا میرے سیٹے تو پنے آسی تو میرے مڑی یتیم بچے آسے کرالا مر گیا سا تو کتنا ترس نہ آیا تو یتیمہ دا مال کھا گیا سا ہاں یتیمہ دا مال بھی کھانا والے اس دنیا بیچ ہیں کہ نہیں سجدے سدھے کردے نہیں ٹوپیاں سدھی کردے جاندے ہو سجدے سدھے کردے نہیں ٹوپیاں سدھی کردے جاندے ہو فرض پلا کے نفل نیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا کھا کے مال آج تے عمرے کیتی جاندے ہو او کاکا مینوں دسو تسی کی کیتی جاندے ہو ہر ایک برا کام کر کے پھر بھی کہتے ہیں ہم غازی صاحب ہیں ہم نمازی صاحب ہیں ہم حاجی صاحب ہیں ہم بڑے نیک لوگ ہیں تو وہ اسدہ مسکینہ کتھا پہنچے سٹے پننا دے ماسی نہیں آکسون یتیم بچیاں دا مال تو کھا دے کھا کے مال یتیماں دا آج عمرے کیتی جان دے ہو حاجی صاحب حاجی مسکین صاحب سٹے پنے نے حساب کتاب برابر کرو حساب کتاب اتھا کس طرح برابر ہو سی نیکیاں چاہو جی حاجی صاحب یہ مسکین کہا کہ دو جی آج اور آگے جائے گا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا حق دبایا ہوگا کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا وہاں پر حق پھر ادا کرنا پڑے گا وہاں پر حق جو ادا کرنا پڑے گا وہاں پر حق پھر حق والوں کو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دے کر ادا کیا جائے گا یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے جتنے بڑے گناہوں کے انبار لے کر آیا تھا نیکیاں تو ختم ہو گئی حق والے آگے رستے میں کھڑے ہیں پھر ان حق والوں کے گناہ لے لے کر اس کے پلے میں ڈالے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جتنے بڑے نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا اتنے بڑے پہاڑ اس کے گناہوں کے لگ جائیں گے جب تجھے موت آئے گی عرش یہاں رہ جائے گی جب تجھے موت آئے گی عرش یہاں رہ جائے گی سین والی میری طرف توجہ میرا ساتھ دے کر پڑھیں آخری الفاظ کہنا چاہتا ہوں جب تجھے موت آئے گی عرش یہاں رہ جائے گی جب تجھے موت آئے گی عرش یہاں رہ جائے گی دوستی قرآن کی ہر
ہر موڑ پہ کام آئے گی۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جو قرآن کے ساتھ دوستی لگائے گا جب قبر کے اندر رکھا جائے گا، یہ قرآن خوبصورت نوجوان کی صورت میں قبر میں اس کے انس کے لیے اللہ بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ، جب تجھے موت آئے گی ہر شے یہاں رہ جائے گی، دوستی قرآن کی ہر موڑ پہ کام آئے گی۔ کل میں شرک کا میدان سجا ہوا ہوگا، وہاں پر قرآن کے ساتھ دوستی لگانے والے قرآن ان کا دوست بن کر اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی میرے خیال سے؟ قاری صاحب نال کوئی زیادتی نہیں تساں دی کہ قاری صاحب قرآن والے نے اللہ پاک عزت دے سن قرآن انہاں دی سفارش کر سی، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب آئے ایک چیز مولوی صاحب نہ تسی تنخواہ دیو تے قرآن نال جڑی دوستی لائی دی اس دا بھی تسی نہ بولو، آخو اچھا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جب تجھے موت آئے گی ہر شے یہاں رہ جائے گی، دوستی قرآن کی ہر موڑ پہ کام آئے گی، تو بھی خاکی کر تلاوت روز اس قرآن کی، تو بھی خاکی کر تلاوت روز اس قرآن کی۔ یہ بڑے خفا ہو کے پڑھ دیو کہ مولوی صاحب تے روزانہ ہی شکر کیتا روزے میں جان چھوٹی ہے، گھنٹہ گھنٹہ قاری صاحب پہ جا کھلنا پہندا ہے تے مولوی صاحب آتے روز ہی تلاوت کرو۔ جس کو قرآن کی دوستی بلی لگتی ہے وہ میرا ساتھ دے، تو بھی خاکی کر تلاوت روز اس قرآن کی، تو بھی خاکی کر تلاوت روز اس قرآن کی، تو بھی خاکی کر تلاوت روز اس قرآن کی، جنت میں ہوگی پھر زیارت رب رحمان کی۔ سبحان اللہ، آل جنت کی محفل و مجلس سجے گی جس میں اللہ کریم سیدنا داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے، وہ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنائیں گے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب امام الانبیاء سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں گے، اور پھر وہاں پر اللہ رب العالمین خود اپنا کلام پڑھ کر سنائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نام کے اندر عزت، اللہ کے نام، اللہ کی ذات کے اندر عزت، اللہ کے کلام میں عزت، اللہ کی ذات میں عزت، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے لیے عزت، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت، میرے آقا کی اداؤں میں عزت۔ جو بھی میرے آقا کی عزت والی اداؤں کو اپنائے گا ان لوگوں کے لیے بھی عزت، اور اللہ کے کلام قرآن مجید کے لیے بھی عزت۔ جو عزت والے قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اسے بھی عزت کی چوٹیوں پہ چڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ، عزت والوں کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، جو سب سے بڑی کانفرنس ہوگی جس میں اللہ خود اپنا کلام عزت والے بندوں کو سنائیں گے۔ اللہ کریم اپنے ان عزت والے بندوں کو اس محفل و مجلس میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان عزت والی چیزوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی چیزیں جن سے بے عزتی ہوتی ہے، ایسی چیزیں جن سے انسان بے ایمان ہوتا ہے، ایسی چیزیں جن سے انسان کی قبر آخرت خراب ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ ابھی ہمارے جو ہے حضرت مولانا اورنگزیب صاحب مفتی صاحب تشریف فرما، دعا تو وہ فرمائیں گے، میں منظوم انداز میں جو دعا کیا کرتا ہوں سارے اللہ کے حضور